میں علامہ صاحب آپ کو نا یہ ہدیتاً بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے علامہ صاحب کو اس سے بات وقفے میں بھی شیئر نہیں کی۔ یہ کہنے کہ جی ظالم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، ظالم کے ظلم کا حساب لینا چاہیے۔ ہٹلر نے ظلم کیا، بڑی بری بات کر دی اس نے، آج مودی کر رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑا ظلم کیا جی، جو ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ پوری تاریخ میں آپ کو اٹھا کر دے دوں، ہم نے تو ظالم کا کبھی حساب لیا ہی نہیں، بلکہ ہم نے تو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تاریخ میں لیا ہوتا نا حساب، تو آج آپ یہاں بیٹھ کے یہ کہتے کہ جناب اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ مثال دیں کہ میں ادھر الٹی مثال آپ کے معافی کے ساتھ میں منہ پہ دے ماروں گا کہ جناب یہ آپ کا اسلام۔ یہاں پہ مثال ہی نہیں ملتی آپ کو کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کرنے کے بعد اپنی سزا کو پہنچا ہو کبھی۔ بلال بھائی ایک بات طے شدہ ہے بحیثیت انسان، آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ ظلم کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں یہ ہے، ظلم وہ جو میرے اپنے کے ساتھ ہو، باقی ظلم نہیں ہے، باقی ظلم نہیں۔ ہاں، اگر کسی ایسے کے ساتھ ہو رہا ہے جو میرا مخالف ہے تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے، وہ انصاف ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انصاف ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ باقی ہسٹری کو چھوڑ دیں، صرف تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، کسی جنگ سے واپسی پر کیا کہیں آپ کو میٹنگ نظر آتی ہے کہ جنگ میں فلاں جگہ ہم سے ظلم ہو گیا، اس کا ازالہ کیسے ہو؟ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے تسکین قلب کے لیے یہ ایک جو ہے نا ظلم کا خاص ورژن ہے جس کو آپ نے ایکسیپٹنس دے دی۔ یہ نبی کا ورژن نہیں ہے نا عمران بھائی، نبی کا نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ نبی کا نہیں ہے، آل نبی کا بھی یہ ورژن نہیں ہے۔ کہیں پہ آپ کو ایسی جنگ نہیں ملے گی جس کے اندر باقاعدہ طور پہ جنگ سے پہلے یہ انسٹرکشنز نہ دی گئی ہوں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کریں گے تو پوچھا جائے گا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں بلال بھائی، ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوا ہو کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے بعد جنہوں نے گھر جلائے ہیں، جنہوں نے بندوں کو مارا ہے، جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، جو کچھ بھی کیا، بعد میں بیٹھ کے کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہو جس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں کہ ہم سے کہاں کہاں ظلم ہو گیا۔ اچھا مجھے آپ ماضی چھوڑ دیجئے، حال بھی حال میں بھی ایسے دیکھیں، کہیں ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف ہے، وہ چاہے بندہ مار دے، وہ چاہے ان کا گھر جلا دے، وہ چاہے ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے لے جائے، وہاں ظلم جو ہے وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے، لفظ ظلم اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لفظ ظلم اپلائی ہوتا ہے جہاں میرے اپنے کے ساتھ ہو جائے۔ بس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دین کو انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا اور کامیابی سے کرنا چاہیے تھا، جو نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے نشابہ کہ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے، چلیں عورتیں تو میں چھوڑ دو، جانور دودھ دینے والے تو چھوڑ دو، درختوں کے اوپر بھی قانون سازی ہے کہ یہ بھی ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ تو ایک طرف جو ہے یہ سارا معاشرہ، میں آپ سے رائے چاہتا ہوں دو ٹوک، کیا ہم ایک طرف نبی کی محبت میں مرتے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم جانوروں سے بدتر اپنا عمل کر رہے ہیں؟ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، مجھے لگتا ہے کہ محبت عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ واحد لٹمس ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کو کس سے محبت ہے۔ کیا ہم بحیثیت قوم، مذہبی طور پہ، کردار کے طور پہ، قانون کے طور پہ، ریاست کے طور پہ، سیاست کے طور پہ سب جھوٹے تو نہیں ہیں؟ میں منافق نہیں کہتا۔ بالکل ایسا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم ایک منافق اور ہپوکریٹ معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو جتنا بڑا چور ہے، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے، جس نے جیل کاٹی ہے وہ سب سے بڑا سیاستدان ہے، جس کے پاس زیادہ زمینیں ہیں، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس نے کرپشن کے اندر ماسٹر پی ایچ ڈی ڈگری لی ہوئی ہے۔ اور جو غریب ہے، وہ جو باقی معاشرہ ہے، وہ اس خدا کی پرستش، بت پرست معاشرہ ہے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ بلال بھائی، شیر کو بھی ہم کہتے ہیں لے آؤ جنگل سے، اور لکی ایرانی سرکس میں سجدہ کرا سکتا ہے انسان۔ آج کل تو گیدڑوں نے گھروں میں شیر رکھے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ وہ شیر لے کے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ذات کے اندر وہ جذبہ، وہ ٹیپو سلطان، وہ خالد بن ولید کدھر ہے؟ وہ تو ہے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جانوروں کو ٹریننگ دے دی، انسان کی نہیں کر سکتے؟
पैसा लगा के इंसान की ट्रेनिंग, लेकिन इंसान की ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है? माँ के पेट से। मैं वापस ही आ जाऊंगी बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े अफसोस के साथ, माएँ नापैद हो गई हैं, फैक्ट्रियां खराब हो गई हैं। मगर 61% मैं दोबारा रिपीट करूंगी। नुशाबा ने बड़ी आला बात कर दी। उसने कहा हम अगर एक शेर पे इन्वेस्ट करना चाहें तो उसको हम बिल्कुल ही सरेंडर और सजदा करवा देते हैं। इसका मतलब क्या? बहसियत माशरा मैं और आप इस माशरे में किरदार पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मजलूमियत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ही जुल्म पर है। बिलाल भाई, आज सारी बातें मैं डॉक्टर साहिबा की सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं और वाकई सच बोल रही हैं बिल्कुल ही। और यही सच है कि हमने जानवरों को तो ट्रेन कर दिया, हमने इमारतों पे तो पैसा लगा दिया, बड़ी बड़ी इमारतें तो बना दी, बड़े बड़े स्कूल तो बना दिए, लेकिन हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को इंसान नहीं बनाया। हमने कहीं इंसानियत पे खर्च नहीं किया, हमने कहीं इंसान को इंसान बनाने के लिए रास्ते नहीं दिए। हमने हर इंसान का वो रास्ता बंद करके उसको इतना तंग कर दिया कि वो इंसानियत से दूर होता चला गया और आलम ये पहुंच गया कि आज वो अपने ही बच्चे खा रहा है। और आपको पता है कि कौन अपने बच्चे खाता है? तो सोचिए आज हमारा इंसान किस जगह पहुंच गया है, वो किस मुकाम पे है। कौन से दीन की बात करें, अब कौन से इंसानियत की बात करें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब दिल बर्दाश्ता हो जाएं। आज भी वक्त है, आज भी, बजाय इसके हम दूसरे की नमाज रोज़े सही कराएं, हम अपनी नमाज रोज़े सही करें। बजाय इसके हम किसी को इंसान बनाएं, हम खुद इंसान बन के रहें। पैगाम पहुंच गया। सब आखिरी लम्हात है, मुझे बताइए, ये सांप अपने बच्चे खाता है, यहाँ पे इंसान अपने बच्चे खाने लग गए, तो फिर बिलाल भाई मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरा तो उस दिन यूँ समझ लें कि इस दुनिया के जो सो कॉल्ड इंसान हैं उनसे एतबार उठ गया है जब मैंने ये देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फर्जंद जिसे वो गोद में बिठा के सारे लोगों के सामने बोसे लेते थे, जिसे पे वो कंधों पे बिठाते थे, जो हालत नमाज में आके बैठ जाता था, वो वही रसूलुल्लाह की बेटियां, उनको लोग ले गए, उनके सरों से चादरें उतार दी, उनके कत्ल के फतवे आ गए, 72 लोग निकले, बाकी वो लोग जो है वो कहाँ थे? मैं उस दिन से मेरा एतबार उठ गया, मेरा एतबार उठ गया है। और मेरे ख्याल में इमरान मुजाहिरी को अब इस बात पे कोई रिट कर दें इसके ऊपर कि इसका एतबार क्यों उठ गया, कुछ स्टे ऑर्डर ले आए कि नहीं जी एतबार ना उठाएं, वरना कोई बात रह नहीं गई है। क्योंकि जितने गैर इस्लामी माशरे हैं वहाँ पे जुल्म आपको नज़र नहीं आता। लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊँ, ये जो डॉक्टर साहिबा ने बात की और जो सारे इस बात को एक्सटेंड कर रहे हैं और इसकी तायद अल्लामा साहब कर रहे हैं, ये मामला सारा खुदा के वास्ते इतनी मुनाफकत पे बेस ना करें। नबी जब आता है ना तो वसाइल उसके पास कोई नहीं है, उसने सिर्फ जो की ना वो एक ही बात की, उसने बद्दुओं को, जब मैं लफ्ज़ बद्दू कहता हूँ ना तो इसका आप मतलब निकालते होंगे बीइंग अच्छा मुसलमान कि ये गांव का आदमी है, देहाती आदमी, आमतौर पे देहाती कहते हैं। ये बद्दू होते शिकारी, रेगिस्तान के शिकारी, ठुआ खाने वाले, शिकार करने वाले, जैसे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह थे, ये बद्दू थे। जब अपने किरदार की वजह से आपने इमारतों में, बुर्जों में नहीं इन्वेस्ट किया हो, ज़मीनों में ना इन्वेस्ट किया हो, आपने किरदार में, इंसानों में जब इन्वेस्ट किया हो ना, यहाँ पे सैयदा खतीजा पे अब आप दुरूद पढ़ना ना भूलिएगा, जब आपने इन्वेस्ट वहाँ किया हो तो फिर वो बद्दू जब निकलता है ना तो फिर आपको कहते हैं, आप उनको कहते हैं रज़ी अल्लाह, फिर वो सहाबी बन जाते हैं। और खुदा के वास्ते इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करो ताकि ये हादसा आखिरी हो। लगता नहीं है लेकिन दुआ ज़रूर है।